پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 375 نمبر 375، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارض پر ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو پکارنے والا ہے، اللہ کی یاد کرنے والا ہے۔ اگر ایک شخص بھی ایسا دنیا میں موجود ہوا جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ میں بلیو کرنے والا ہے، گاڈ کو ماننے والا ہے، تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے اندر کلیئر کٹ یہ اشارہ مل گیا کہ قیامت صرف کافروں کے اوپر قائم ہوگی، کوئی بھی مسلم دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کوئی ایک مسلم بھی ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا تو ہے۔ اچھا، صوفیاء نے اس حدیث سے کچھ اور ہی رزلٹ نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کی ضربیں لگانی چاہیے۔ حالانکہ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ہو رہی ہے بات کہ جب تک اللہ کو کوئی یاد کرنے والا موجود ہے، کوئی مسلم موجود ہے، کوئی اوبیڈینٹ گاڈ کا موجود ہے، خدا کا ماننے والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ میرا اس ویڈیو کی وساطت سے بھی چیلنج ہے دنیا میں جتنے بھی صوفیاء آباد ہیں ان کو، اور جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے بھی سنت اذکار مروی ہیں، کبھی بھی آپ کو ایبسولوٹلی اللہ کے نام کے ساتھ ذکر نہیں ملے گا۔ یا ہوگا سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، یا ہوگا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا ہوگا اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، یا ہوگا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، یا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت برائی سے بچنے کی اور نہ ہے قوت نیکیوں پہ استقامت کی مگر اس اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو پروٹوکول کے ساتھ ملیں گی، اللہ تعالی کی کوالٹیز کے ساتھ۔ ایبسولوٹلی کبھی نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ کہو اللہ 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 اللہ، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ ہمیشہ ملے گا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف۔ اس طریقے سے دعائیں بھی ہوں گی، وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گی، اللہم اے میرے اللہ، یہ پکارنے میں بھی یوں ہوگا اے میرے اللہ، یا ہوگا یا رب اے میرے رب اے میرے رب۔ تو یہ میرا چیلنج ہے ہمیشہ سے صوفیاء کے لیے کہ کبھی ایبسولوٹلی وہ نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کا ذکر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہو، ہمیشہ پروٹوکول کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا۔ ایبسولوٹلی اللہ کو پکارا نہیں گیا ہوگا، اس کی کوالٹیز کے ساتھ پکارا گیا ہوگا۔ لہذا یہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، دنیا میں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے مراد اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ کو ماننے والا۔ یہ محاورتاً بات ہوئی ہے، ورنہ یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے بھی ذکر موجود ہوتا کہ اللہ اللہ اتنی دفعہ پڑھو، نہیں، یہ ملے گا سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، ایک روایت میں 34 دفعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے جو تسبیحات فاطمہ ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ وہ بھی آپ دیکھ لیں، سب سے بہترین وقت ذکر کرنے کا فرض نماز کے بعد ہے۔ اس میں بھی آپ کو جو تسبیحات ملیں گی جتنی بھی، ان میں بھی کہیں اللہ اللہ کا ذکر نہیں ملے گا۔ میں نے چیلنج کیا کہ نکالیں کوئی حدیث جس میں یہ ذکر موجود ہو، اور میں اس سے بھی بڑھ کے آگے چیلنج کرتا ہوں کوئی ضعیف حدیث ہی نکال دیں، صحیح تو چھوڑ دیں۔ بعض جھوٹ اتنے بڑے جھوٹ ہوتے ہیں جو ضعیف روایتوں میں بھی موجود نہیں ہوتے، لیکن نہیں، ایک چوہا چھوڑ دیا ہے اور پبلک اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ عوام کل انعام، یہ کہا جاتا ہے، عوام چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہوتے ہیں۔ عوام کل انعام، جس طرح مرضی لگا دو، سن سنا کے سنی،
اور بھائی پڑھ پڑھا کے سنی پڑھو، سن سنا کے ٹنی بنتا ہے بندہ، سنی، سن ہو گیا ٹن ہو گیا، پڑھ لکھے سنی پڑھو، پڑھ پڑھا کے سنی. تو جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ کو یاد کرنے والا. اذان دیکھ لیں، سب کی سب اسی طریقے سے، حالانکہ اذان تو ہونی چاہیے تھی اللہ اللہ سے شروع ہوتی، وہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ میں. آپ سارے اذکار اپنے دیکھ لیں، صبح شام کے اذکار دیکھ لیں، فرض نماز کے بعد اذکار دیکھ لیں، ایون دعائیں دیکھ لیں، مسجد میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، سب اللہ کے ذکر ہیں، لیکن کہیں صرف اللہ نہیں آئے گا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ٹائلٹ میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہیں آپ کو نہیں ملے گا اللہ. یہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں. یہ انہوں نے خود سے ڈیوائز کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ توہین پہ بھی مبنی ہے. یعنی دنیا میں بھی آپ اگر کسی شخص کو اس طریقے سے اس کے نام سے بلائیں، صرف بلاتے جائیں اور بات کوئی نہ کریں، تو یہ محمل جملہ ہوگا. اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ. ہاں اگر ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو سینس ہوگا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سینس ہوگا. اللہ اکبر، سینس ہوگا اے اللہ تو بہت بڑا ہے، سینس ہوگا. سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، جملہ ہوگا. خالی اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ انتہائی توہین پر مبنی ہے جو ذکر بھی ڈیوائز کرتے ہیں. اور یہ پھر جو مشہور کر دیتے ہیں نہیں جی وہ جی قرآن کا کوئی لفظ بھی پڑھے تو ثواب ہے، تو اللہ قرآن میں آئے، صرف اللہ بھی کوئی کہہ لے تو کیا حرج ہے؟ تو شیطان بھی قرآن کا لفظ ہے. شیطان پڑھنے پہ بھی آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کے ہر حرف کے اوپر. بھائی میرے، چاہے اللہ کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ ہو، اس کو ایز اے وظیفہ تعلیم کرنے کی اتھارٹی صرف پروفٹ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی شخص وظیفہ تعلیم نہیں کر سکتا کسی دوسرے شخص کو. مثلا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی ٹوائلٹ میں جاتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، کیا ہضم ہو جائے گا لوگوں کو؟ کیا درود شریف پڑھنا گناہ ہے؟ ٹوائلٹ میں جاتے وقت اگر اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے جانے سے پہلے، تو درود شریف کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ سارے کہیں گے جی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں تعلیم فرمایا. تو یہی تو ہم بات سمجھا رہے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا پڑھا؟ میں تم سے زیادہ رسول اللہ پر درود پڑھنے والا ہوں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے ہمیں درود تعلیم نہیں فرمایا، صرف وہی کہو جو اللہ کے محبوب نے تعلیم فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرماتے تھے کہ ہم چھینک آنے پر پڑھیں الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. تم نے ساتھ درود شریف کیوں پڑھا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو ڈانٹ دیا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بات تعلیم کرے. لہذا تصوف کے ساتھ ہماری جو سب سے بڑی جھگڑا ہے نا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وظیفے خود ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، یہ فیبریکیٹ کرتے ہیں وظائف. تو یہ سب کے سب ان کے باطل دعوے ہیں.